نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کل کی مجلس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کا سب سے زیادہ محفوظ جو ذریعہ تھا وہ قرآن کو حفظ کرنا تھا۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ زیادہ تر قرآن کو حفظ کرتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ حافظ بن چکے تھے، اور اس وقت جو قرآن کو لکھا گیا تھا الگ الگ چیزوں پر لکھا گیا تھا۔ چمڑے پر لکھا گیا تھا، بانس کے لکڑی پر لکھا گیا تھا، درخت کے پتوں پر لکھا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کاغذ جو ہے نا اتنا زیادہ میسر نہیں تھا، موجود نہیں تھا، تو الگ جو چیز مل جاتی، ہڈی مل جاتی تو ہڈی پر لکھ دیا جاتا۔ قرآن پورا بکھرا ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلیفہ کون بنے؟ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 4 خلفاء گزرے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ بولیں تو آپ کو بھی یاد ہوگا، سب سے پہلے کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 4 خلفاء ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کے بعد سب سے پہلے بنتے ہیں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد بہت سارے فتنے وجود میں آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے تو بہت سارے فتنے وجود میں آئے۔ کسی علاقے میں لوگ مرتد ہونے لگے، اسلام سے پھرنے لگے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اس طرح الگ الگ فتنے وجود میں آ رہے تھے، اور ایک سب سے بڑا فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا۔ نام یاد رہے گا، نام کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب۔ اس آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس نے اپنے نبوت کے دعوے میں بڑی سختی سے پیش آنے لگا، یعنی خود کو نبی بولنے لگا۔ خود کو کیا بولنے لگا؟ نبی بولنے لگا۔ اور اس کی تبلیغ ہے نا ہر جگہ پھر کر کرنے لگا کہ نبی کون ہے؟ میں نبی ہوں۔ اس طرح، حالانکہ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اب مسیلمہ کا حال یہ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس پر خوب جم کر محنت کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کئی ہزار لوگ اس کو نبی بھی ماننے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے لشکر میں تقریباً 40,000 کی فوج اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب یہ بندہ یہ کرنے لگا کہ جو بھی اس کو نبی نہیں مانتا اس کو پکڑ کر قتل کر دیتا۔ اس کو پکڑ کر کیا کر دیتا؟ قتل کر دیتا۔ یعنی جو اس کو نبی نہیں مانے گا اس کو کیا کر دیتا؟ قتل کر دیتا۔ تو اب یہ سلسلہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس زمانے کا کہ بھئی اس کو روکا جائے، کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کا ایک لشکر نکلتا ہے اس کے روک تھام کے لیے۔ شروع میں دوسرے امیر بنتے ہیں، لیکن جب فتح نہیں ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آرڈر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پر جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید، نام تو یاد ہی رہیں گا، بہت مشہور ہستی ہیں اسلامی تاریخ کے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دے دیتے ہیں، اور مسیلمہ کا قتل کرنے والے نام ہے ان کا وحشی۔ مسیلمہ کو قتل کرنے والے کا نام کیا ہے؟
وحشی کیا کرتے ہیں؟ مسیلمہ کا قتل کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ وحشی وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں نا، جنگ احد کا واقعہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جس نے قتل کیا تھا، سید الشہداء کہتے ہیں ان کو، یہ وہی وحشی ہیں. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس وقت حضرت حمزہ کا انہوں نے قتل کیا تھا. اور مسلمان ہونے کے بعد مسلمہ کا بھی قتل کرنے والے کون ہیں؟ وحشی ہیں. یعنی نیزہ پھینکنے میں نا بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے نیزہ پھینک کر ہی مسلمہ کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو بہرحال وہ لمبی تفصیل ہے اس جنگ کی. اب یہ جو جنگ ہوئی نا مسلمہ کے ساتھ، اس میں کئی سو صحابہ شہید ہو گئے، تقریباً 400-500، یعنی الگ الگ روایتیں آتے ہیں، کئی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. مسیلمہ سے جنگ کرنے کے لیے جو صحابہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں گئے، اور ان صحابہ میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 70 صحابہ حافظ تھے. 70 صحابہ کیا تھے؟ حافظ تھے. اب ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں 70 حفاظ کا انتقال ہو جانا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی حفاظت کا سوال ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہیں لڑائیوں میں جا کر، تو پھر اب اگلی آنے والی امت تک قرآن کا پہنچنا کیا ہے؟ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن جمع ہی نہیں ہے. ان کے پاس ایسا ہی تھا، ان کے پاس ایک صورت تھی، ان کے پاس ایک صورت تھی، ان کے پاس کچھ آیات تھے، ان کے پاس کچھ آیات تھے، مجھے تھوڑا یاد تھا، ان کو تھوڑا یاد تھا، پورا کیا ہوا تھا؟ بکھرا ہوا تھا، ایک جگہ تھا ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں کہے کہ یعنی غور کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے پر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ جو کام اللہ کے نبی اپنے زمانے میں نہیں کیے ہیں وہ کام میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ کے نبی نے قرآن کو جمع نہیں کروایا تو میں کیوں جمع کرواؤں؟ میں نہیں کرتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ایک بڑی ہستی گزرے ہیں، ہے نا. بہت کئی سارے جو ہے وحی اور کئی سارے احکامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منشا کے مطابق نازل ہوئے ہیں. بہت بڑی ہستی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بار بار تشکیل کرتے رہے، نہیں اللہ کی قسم یہ بہت ہی بہتر رہے گا، آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور یہ بھی یہ کام ہوگا حکومت کے سطح پر ہوگا، یعنی گورنمنٹ کے انڈر میں ہوگا. یعنی اب جو اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے اس کے انڈر میں آپ کو کرنا ہی ہوگا، یہ بہت ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کو بولتے رہے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی شرح صدر ہو گیا. یعنی ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھی ہاں اب قرآن کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک جگہ جمع کرنا چاہیے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت عمر بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایک آدمی کے ذریعے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلوایا جاتا ہے وہاں پر. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے آپ کے حضرات کو بتایا کہ یہ وہی صحابی ہیں جو کاتب وحی تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے وحی کو کیا کرتے تھے؟ لکھواتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نوجوان بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جو ہے قرآن کے لکھنے کا کیا کیے ہیں؟ کام بھی کیے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن جمع کریں. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اصرار کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں بات، تو ان کی بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس کے بعد ایک اعلان کیا جاتا ہے پورے مسلمانوں کے بیچ میں کہ بھئی جس کے پاس قرآن کا جو بھی حصہ ہے وہ لے کر آ کے کیا کرے؟ جمع کرے. وہ لے کر آ کے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کرے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود حافظ تھے. دیکھو ایک بات سمجھنے کی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ حافظ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حافظ تھے. اگر چاہتے
تو اپنا جو حافظہ ہے اسی کے ذریعے سے قرآن کو کیا کرتے؟ لکھ دیتے. لیکن چونکہ قرآن کو قیامت تک رہنا ہے، آگے آنے والے لوگوں میں سے کوئی یہ اشکال نہ کرے کہ بھئی یہ تو کس کا لکھا ہوا ہے؟ زید بن ثابت کا لکھا ہوا ہے. تو اس لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کے لیے 4 اصول بنائے. 4 کیا بولتے ہیں اس کو؟ کنڈیشن. مثلا علاء الدین بھائی قرآن کا کوئی حصہ لے کر آ رہے ہیں تو ان کو قرآن کے مطلب جو جمع کیا جا رہا ہے اس میں شامل کرنے کے لیے 4 شرائط ہیں. کتنے شرائط ہیں؟ 4 شرائط. پہلی یہ ہے کہ ایک صحابی قرآن کی کوئی آیت لے کر آئے اور کہے کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، تو سب سے پہلے اس کو اپنی یادداشت سے ٹیلی کر کے دیکھتے. یعنی قرآن تو ان کو یاد تھا، اب وہ جو لکھی ہوئی آیت ہوتی اس کو اپنی یادداشت سے کیا کرتے؟ میچ کر کے دیکھتے. سمجھ میں آ جاتا ہے نا. اب ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے، کوئی سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہمارے پاس لے کر آیا اور کہے کہ یہ ذرا دیکھ لو صحیح ہے. نہیں سمجھ میں آتا نہیں آتا. اگر لکھا ہو الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر اس طرح لکھا ہو تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کریں گے؟ آصف بھائی کریں گے بول رہے ہیں. کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہاں لکھا ہوا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح لکھا ہو تو نہیں کریں گے نا. تو اس لیے اپنی یادداشت سے اس کو ٹیلی کیا سب سے پہلے. پھر اس کے بعد وہ پرچہ جاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی یادداشت سے اس کو دیکھتے. یعنی قرآن کو جو جمع کیا گیا نا پورے بہت محتاط انداز میں جمع کیا گیا. دو لوگ ہو گئے، 2 لوگ اپنی یادداشت سے دیکھتے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ کوئی صحابی قرآن کی ایک آیت لے کر آئے اور کہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کیا کیا تھا؟ لکھا تھا. تو شرط یہ تھی کہ 2 گواہ ساتھ لائیں. 2 گواہ ساتھ لانا. اب مثال کے طور پر یہ مجلس ہے، مجلس میں جو ہے یہ صاحب لکھے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مجلس میں لکھا تھا اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر. تو شرط یہ تھی کہ یہ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ 2 گواہ بھی رہنا جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ بتا رہے ہیں. تو 2 گواہ بھی ساتھ لانا. اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اب مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 تو لکھیں گے نا. تو جو لکھی ہوئی آیت آتی، لکھی ہوئی صورت آتی، اس کو دوسرے جو حضرات لکھے ہوئے ہوتے رہتے ان کے ساتھ بھی میچ کر کے کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے. یعنی اتنے احتیاط کے ساتھ قرآن کو کیا کیا گیا؟ جمع کیا گیا. یعنی جو بھی آیا لیا گیا ایسا بالکل نہیں، بلکہ پورے احتیاط کے ساتھ قرآن کو کیا کیا گیا؟ جمع کیا گیا. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نسخہ بن کر تیار ہوا قرآن کریم کا کاغذ پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن ابھی بھی اس میں جو ہے نا ہر سورت کا ایک صحیفہ بنا. پورا 114 سورتوں کی ایک ہی کتاب نہیں بنی، بلکہ ایک سورت اس کا ایک صحیفہ، پھر دوسری سورت کا الگ صحیفہ، اس طرح کیا ہے کئی سارے صحائف بن کر تیار ہوئے. اور یہ جو نسخہ بنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے ان کے پاس رہا یہ نسخہ. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان کے پاس یہ نسخہ رہا جو تیار کیا گیا تھا نا کتابی شکل میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ نسخہ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یہ نسخہ پہنچتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس. ٹھیک ہے، یہاں تک بات یاد رہے آپ کی انشاءاللہ. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور آیا تھا نا تب اسلام جو ہے عرب سے نکل کر عجم میں چلا گیا تھا. سمجھ میں آ رہا؟ ہم لوگ عجمی ہیں. عجمی کہتے ہیں غیر عربی لوگوں کو. ہم عربی ہیں کیا؟ ہم عربی ہیں. غیر عربی چنا ہم عربی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام جو ہے نا عرب کنٹریز سے نکل کر باہر یعنی ہم جیسے لوگوں تک کیا ہو گیا تھا؟ پہنچ گیا تھا. غیر عربی لوگوں کے پاس اسلام پہنچ گیا تھا. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ جب اسلام غیر عربی لوگوں کے پاس پہنچا، قرآن بھی عربی ہے، ہم جیسے غیر عربی لوگوں کے پاس جب پہنچا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیا قرآن کو؟ نہیں سمجھ سکتے. تو اب غیر عربی لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہونے لگا. یعنی مطلب ہم جیسے غیر عربی جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں قرات کو لے کر، قرآن کی
قرات کو، قرآن کو کس طرح پڑھا جائے، اس مسئلے کو لے کر جھگڑے کی نوبت پیدا ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے جب تک قرآن عربی لوگوں میں تھا اس وقت جھگڑا نہیں تھا، کیونکہ وہ عربی کیا کرتے تھے، جانتے تھے، وہ جیسی بھی قرات وہ پڑھ لیتے تھے، اس میں اختلاف ہی نہیں تھا۔ لیکن عربی نہیں جاننے والے لوگوں کے پاس جب قرآن پہنچا، اب ان کے پاس ایک قرات پہنچی ہے، میرے پاس ایک الگ قرات پہنچی ہے نا، تو میں ان سے جھگڑ رہا ہوں کہ آپ کا پڑھنا غلط ہے اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا پڑھنا غلط ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں میں کیا ہونے لگے، جھگڑے ہونے لگے۔ اور یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک جب پہنچتی ہے تو پھر اس وقت قرآن کا ایک الگ سے کام کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں کل ہم بات کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جب غیر عربی لوگوں کے درمیان میں پہنچا تو ان کے درمیان جھگڑے کیوں ہوئے، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو نسخہ قرآن کا تیار کیا تھا نا، اس کو چھوڑ کر نیا ایک قرآن تیار کرنا پڑا۔ نیا مطلب ایک نئے انداز میں قرآن کو ترتیب دینا پڑا تاکہ جھگڑے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کل بات آئے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔